رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، جماعت بڑے بڑے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے، اور اج دا یہ پروگرام جو کہ تقریب بخاری دے نام نا جس دا انعقاد کیتا گیا ہے، جنہ ساڑیاں بچیاں نے صحیح البخاری نو پڑھے ہے، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے کولوں دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے۔ ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ جدو ایک بچی پڑھ دی ہے نا، وہ جس گھر چ اگے جائے گی وہ دی وجہ تو کنے گھر نے جڑے سنورن گے، کنے خاندان والے لوگ وہ دے تو استفادہ کرن گے۔ میرے انتہائی محترم بھائی حضرت قاری زاہد کالو صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دی اہلیہ میری باجی جان، اللہ انہاں دوہاں دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں جو کہ دین دے معاملات دے اندر کردے نے، معذور ہون دے باوجود قرآن و حدیث دے پڑھن پڑھان دا ہی فکر، دین نو پھیلان دا فکر، اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے حافظ عطاء الرحمن او دی محنت اور کوشش نو بھی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور انہاں دوہاں دی اس محنت نو اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو شرف قبولیت نہ اللہ نوازے، اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک تابندہ رکھے، پائندہ رکھے، اور اس ادارے نو انہاں دوہاں واسطے اللہ قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ اصل چیز یہ علم دا پڑھنا اور علم دا پڑھانا۔ میں قرآن پاک دی جس آیت نو تلاوت نو کیتا ہے پڑھے ہے، پیغمبر دی بعثت دا مقصد اس دنیا تے مقصد کی سی، کوئی دنیا تے مال و ملال نو کٹھا کرنا نہیں کہ مال و منال کٹھا کرنے واسطے آئے، یا جاہو جلال واسطے آئے، یا دنیا دا سیم و زر چندہ کٹھا کرنے واسطے آئے، یا دنیا دی چودر واسطے آئے۔ میرے پیغمبر دے انما انا بعثت معلما، آقا فرماندے نے میں دنیا پوری کائنات واسطے، پوری امت واسطے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ آپ نے تعلیم دیتی، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میرے والے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، توجہ ہے نا سارے دی ماشاءاللہ۔ تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھے ہے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، روح المانی چ علامہ علوسی نے لکھے ہے، معارف القرآن چ مفتی شفیع نے لکھے ہے، تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی نے لکھے ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے لکھے ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغمبر نے پوری زندگی نبی نے قرآن اور حدیث پڑھایا ہے۔ مکے دی یونیورسٹی دے اندر بیت اللہ چ بھی اور مدینے دی یونیورسٹی دے اندر بھی آپ نے اپنے صحابہ نو، شاگرداں نو قرآن پڑھایا یا حدیث پڑھائی ہے۔ تیسری کتاب اس ویلے کائنات چ کوئی نہیں سی، اور اسی شرف نو، اسی چیز نو لیندیا ہویا اہل حدیث دے مدارس دیکھو، سیالکوٹ دے ہون، گجرانوالے دے ہون، فیصل آباد ہوئے، مامو کانجن ہوئے، خانپور ہوئے، کوئی بھی ادارہ ہے،
پہلے سال تو لگ کے آخر تک اسی قرآن تے حدیث ہی پڑھانے ہاں. پہلے سال نغبت الحدیث، دوجے سال بلوغ المرام دا پہلا حصہ جویں میں پڑھیا، پھر دوسرے سال تیسرے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ نال مشکات شریف، چوتھے سال مشکات دا دوجا حصہ نال نسائی شریف، پھر ابو داؤد ترمذی شریف، پھر اگے مسلم بخاری. پورے 6 سال اللہ دے فضل و دی رحمت نہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف دیتا ہے کہ پورے 6 سال حدیث پڑھاندا بھی ہے، حدیث سکھاندا بھی ہے، حدیث سناندا بھی ہے، تے حدیث تے قرآن لوکاں تک پہنچاندا بھی ہے. باقی جننے مدارس نے حنفیہ سارے مدارس 6 سال تک فقہ پڑھائی جاندی، کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھاندے، فقہ پڑھائی جاندی. آخری سال صرف حدیث دا دورہ پیندا ہے، یعنی صحیح البخاری دی انہاں تقریب کرانی ہوندی ہے، اس وجہ تو صحیح بخاری دا دورہ پیندا ہے. اس دورے چ بھی کئی طلباء جڑے ذہین نے، سمجھدار نے، فتین نے، وہ اہل حدیث ہو جاتے. میرا یہ دعویٰ ہے، میں خان پور بھی اگلے دن کیا ہے اور بھی کانفرنس کیا ہے کہ میں اگر علماء حنفیہ اپنے مدارس سیاستہ شروع کر دیں، اس زمین دی دھرتی تے حنفی رہے ہی کوئی نہ. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، کوئی ہوں ہاں کرو یار. میری واری آئی ہے وہ کئی چپ ہو گئے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ زمین دی دھرتی تے اگر علماء حنفیہ قرآن حدیث پڑھانا شروع کر دین، احادیث دیاں کتاباں، کوئی مولوی فقہ دے نیڑے نہ جائے. پیغمبر دے آن دا مقصد فقہ نہیں، کنز قدوری نہیں، ہدایہ وقایا نہیں، کنز الدقائق نہیں، فتاوی عالمگیری نہیں. میرے پیغمبر دے آن دا مقصد کی ہے؟ بولو. حضرت ابراہیم نے 50 سال پہلے جڑی دعا کیتی سی نا نبی دے آن تو 50 سال پہلے، بیت اللہ دے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے دعاواں اور بھی بڑیاں کیتیاں. وہ دعا دے وچ بھی کی مقصد ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اے بیت اللہ بنا دیتا ہے. دعاواں تے ہور بھی بڑیاں کیتیاں. مکہ شہر او شہر جدے واسطے خلیل نے دعاواں کیتیاں. مدینہ او شہر جدے واسطے اللہ دے حبیب نے دعاواں کیتیاں. دوویں شہر حرمت والے، دوویں شہر عظمت والے، دوویں شہر بڑی فضیلت والے. اللہ 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 جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے آن تو پہلے منگن والے خلیل اللہ، منگن والا بھی نبی تے آمین کہن والا بھی نبی. منگن والے خلیل اللہ، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ. جتھے دعا کر دینے او بیت اللہ، جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول بھیج انہاں دے وچوں تے انہاں دے ول یتلو علیہم آیاتک، انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا. قرآن انہاں نو پڑھ پڑھ کے سنائے. فرمایا ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک قرآن تے ایک حدیث انہاں نو سکھائے. ویزکیہم انہاں دا تزکیہ کرے، انہاں نو گناہاں تو پاک کرے. سیال کوٹیوں پتہ اے لگدا ہے کہ انسان دا تزکیہ کنز قدوری نہ نہیں ہو سکدا، انسان دا تزکیہ ہدایہ وقایا نہ نہیں ہو سکدا، انسان دا تزکیہ فتاوی عالمگیری نہ نہیں ہو سکدا، انسان دا تزکیہ فقہ حنفی نہ نہیں ہو سکدا، فقہ شافی تے مالکی نہ نہیں ہو سکدا. انسان دا تزکیہ ہو سکدا ہے یا رب دے قرآن نہ ہو سکدا ہے یا محمد دے سچے فرمان نہ ہو سکتا ہے. ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر انکا انت العزیز الحکیم. ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ قرآن کو پتا کریے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم.
کیوں جی بول دے نہیں؟ مالک القدوس العزیز الحکیم. ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن دا ایک اور مقام سن لو تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اے میرے محبوب اسی تھانو او علم سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تسی جان دے نہیں سو. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یعنی جی آقا پہلو ہی جان دے سن پھر رب نے سکھایا کی؟ بول دے نہیں. علم الانسان ما لم یعلم. اسی انسان تو مراد آمینہ دے لال نے. اسی انسان نو سکھایا ما لم یعلم جڑا اس تو پہلے جانتا ہی نہیں سن. یعنی آمینہ دے لال نو پڑھان والا کون ہے؟ اللہ. ڈائریکٹ اللہ ڈائریکٹ جبریل دے ذریعے. غار حراج پہلی وہی آئی نا اقرا ما نہ بکارین اقرا ما نہ بکارین. جبریل نے پھر اپنے بازوਆਂ چ لے کے آقا نو کٹیا. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یعنی کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نو جبریل نے دبایا. جبریل دی دہشت ویکھ کے نبی علیہ السلام نو بخار ہو گیا تے جا کے اما ختیجہ نو آندے نے زملونی زملونی دسرونی میرے تے کمبل اوڑ دے. ختیجہ اج میں او فرشتہ ویکھ کے آیا کہ جڑا اس تو قبل میری نگاہ نے نہیں ویکھیا. اللہ. ورقہ بن نوفل دے کول لے گئی اما ختیجہ. انہوں جا کے دسیا کہ ورقہ بن نوفل نے کی کیا سی؟ ختیجہ اج تیرا ہی تاجدار نہیں رہا پوری کائنات دا تاجدار بن گیا ہے. یہ جڑا فرشتہ یہ دیتے آیا ہے یہ اللہ اپنے خاص بندیاں دے اوتے فرشتہ بھیج ہے. یعنی نبی آندے ہی انہوں نے جنوں رب ڈائریکٹ پڑھائے. جڑا رب کو نہ پڑھے وہ نبی ہوندا؟ بولو کسی انسان نو استاد بنائے وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا. جگاں دے پیر آئے ان پڑھاں دے وچوں مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگان آیا. میرے پیغمبر نے کی پڑھایا؟ ایک قرآن تے اونچی بولو ایک حدیث. علم دا پڑھنا پڑھانا بڑا اونچا عمل ہے. نبی دے صحابی حافظ الحدیث امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. نام انہاں دا عبد الرحمن ہے کنیت ابو ہریرہ ہے اور ابو ہریرہ دے نام نہ یہ مشہور ہوئے کیونکہ بلیاں نہ بڑا پیار کر دینے. ہرن دی جمع ہریرہ
بلیاں دے باپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنی ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے؟ 7 ہجری چ، اور 11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو گئے، 3 سال 2 مہینے نبی دی مائیت چ رہے، اور 5374 حدیثہ ابو ہریرہ نے زبانی یاد کی تھی۔ صحابہ دا جیڑا بھی مسئلہ پھسدا سی نا، حضرت ابو ہریرہ کو آندے سن، حدیث سناندے سن، مسئلہ حل ہو جاتا سی۔ اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہیں نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ دعا لئی، اللہ میرے ابو ہریرہ تے دی ماں دی محبت مومنین دے دل چ پا دے، اللہ ابو ہریرہ دے حافظے نو مضبوط کر دے، سبحان۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو دن رات نبی دی خدمت کر دے، آپ نو وضو کران دے، آپ علیہ السلام نو کھانا کھلان دے، آپ دی خدمت 24 گھنٹے آپ دے نال ہی رہتے۔ اور نبی علیہ السلام نے انہوں نے ایک نا توشہ دان کی کھجوراں پا کے دیتیاں سے، پتہ جی اس واقعہ دا؟ نبی علیہ السلام ایک سفر تے چلے نے تے آپ نے فرمایا بھی کہے کو کھان واسطے چیز ہے، 1700 دا لشکر ہے، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر بننے نے، صحابہ نے 1 بننے ہیں۔ ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی میرے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے، اے مشکیزے دے اندر مشکیزہ چاڑیا وچوں کھجوراں نکلیاں، 21 کھان والے کنے 1700۔ ابو ہریرہ تھے ذرا وشا نا دسترخوان وشایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اتنے کھجوراں رکھیاں، فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا۔ آندے نے 21 کھجوراں ول ویکھاں تے کدی میں 1700 دی لین ول ویکھاں، پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا دودھ دا پیالہ پھڑ ابو ہریرہ سارے نو پیا دے بعد چاہ پیوی۔ ہن جتھے ایک نے منہ لایا، جتھے دوجے لایا، جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اتھے ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے۔ ابو ہریرہ ہور پی، پھر ہور پیتا، ہور پی، اللہ رسول ہن تے 9 چوں بھی دودھ باہر آن لگ پیا۔ جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا اتھے ہی آمینہ دے لال نے منہ لا کے پیتا ہے، اینو پیر آندے نے۔ میرا پیر اپنے مریداں دا جھوٹا بھی کھاندا ہے۔ آج کل دے پیر دی تے منجی الگ، برتن الگ، بسترا الگ، کمرہ بھی الگ، پھر کولی الگ، گلاس الگ، تھوڑا پتہ برتن جنہ دے الگ ہوندے نے، اگوں تسی جانتے ہی ہو بول۔ لیکن میرے پیر نے تے مریداں دا جھوٹا کھادا بھی ہے، وہ بول دے نہیں یار، انہوں ہی پیر مننا چاہیے نا۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، وجہ آسا تو عجب کس گل دا، پتھراں چوں پانی نت چلدا، 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نی میرے پیر دیاں، ایک لیلا تے سوا سر دانے سی، 12-1300 فوجیاں کھانے سی، ٹھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے، بکھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ آسا تینوں پیر منے جدے تھوک چینی برکت۔ جابر تھوڑا جا ہانڈی جی تھکیا، تھوڑا جا کنالی چ روٹیاں پکائی جا، سالن ورتائی جا، سارے لشکر نو کھوائی جا۔ جابر آندے نے سارا ہی کھا کے رج گیا، نہ روٹی مکی نہ بوٹی مکی۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے قاری صاحب لے نبی پاک ہانڈیاں ہی تھکن ڈے نے، تسی سانو کل بھی نہیں پڑھن دیندے، تینوں پیڑ پئی دی ہے یوسف پتھروری سانو کل نہیں پڑھن دیندا۔ میں کہا نہیں تو کل نہ پڑھیا کر، نبی دی سنت تے عمل کر، تو بھی لوکاں دی ہانڈیاں ہی تھکیا کر۔ پر مولوی کہے دی ہانڈی تھکن جانے سر بھی لوہے دا لے کے جائے۔ آہو کیوں بیبیاں نے چھتر بھی دے مارنے نے نا۔ میں تو بھی نبی دی سنت تے عمل کر، کل نہ پڑھ، لوکاں دی ہانڈیاں کنالی تھکیا کر۔ جے تیرا سر سالم آ گیا تو منو پڑھ لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر دے صحابی ابو ہریرہ 10 بندے آؤ بھائی، 10 آئے کھا گئے، 20 آئے کھا گئے، 30 آئے کھا، 1000 بندہ بھگت گیا ہے۔ کھجوراں مکڑیاں تے ایک پاسے، کپڑے چو چھالاں مار مار کے بار پئیاں ڈگ دیاں نے۔
1700 کھا گیا ہے۔ مولانا ابراہیم محمدی صاحب حفظہ اللہ بیٹھے نے تشریف فرما نے میری جماعت دے عالم دین، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرمائے۔ فرمایا لوگو 1000 بندہ کھا گیا ہے، کھجوراں مکیاں نہیں، 1700 کھا گیا ہے پھر بھی نہیں مکیاں، کھجوراں ود گئیاں۔ ابو ہریرہ نے اللہ رسول ودیاں کھجوراں میں للا۔ ابو ہریرہ اپنیاں 21 کڈ لے، ہن لواں گا 21 پر برکت دی دعا تو ہی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے 21 کھجورا ادھر میرے ال ویکھو اس طرح پڑھیاں تے بسم اللہ پڑھیاں۔ اللہ نظر اٹھائی، اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترشی ہوئی تو ادا بن گئی، مڑی تو قضا بن گئی۔ اللہ انہاں جے برکت پا دے۔ ابو ہریرہ اورا لیا توشہ دان آپ نے اودے وچ پا دتیاں۔ ابو ہریرہ ہن اینو موندا نہ کری، وچوں ہی کڈ کڈ کے کھاندا رہی۔ ابو ہریرہ آندے نے اے توشہ دان میرے کو 27 سال رہیا ہے۔ تے اے دے وچوں نا سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ دی 50 وسق یعنی 200 من کھجور کڈ کے نا میں اس توشہ دان چو اللہ دے راہ چ وی دتی، کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں۔ پیر ہوئے تو پھر ایویں دا ہوئے۔ یہ نے دین دے طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ تاریخ دمشق دے اندر نا ایک واقعہ لکھیا، ایک بندے نے نا مسئلہ پوچھا، دمشق دی مسجد دے اندر مسئلہ پوچھا وراثت دا۔ جس عالم نے پوچھا نے ابو حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سنائی، وہ اگوں کہنے لگا میں نہیں ابو ہریرہ دی حدیث نو مندا۔ اسی ٹائم چھت دے وچوں ایک اژدہا تھلے ڈگا، وہ بندے دے پیچھے لگ گیا، وہ کوئی حنفی ٹائپ سی نا، دے پیچھے لگ گیا۔ دوسرے کہنے لگا توبہ کر توبہ کر۔ انہیں توبہ کی تھی، سپ گم ہو گیا۔ یہ آندے نے ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے تے میں تھوڑی امام ابو حنیفہ فقیہ ہے، میں کیویں دی فقاہت ہے؟ آؤ جی تھانوں دسنے فقاہت۔ ایک بندہ آ گیا کہ گھر وڑ گیا چوری کرنے واسطے، ایک بندہ باہر کھلوتا ہے، وہ اندروں سامان کڈ کے کندھ دے اتے رکھے تے باہر والا پھڑ لے تے چور دوواں چوں ہی کوئی نہیں۔ اے فقاہت ہے۔ فقاہت دی سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ بولو دوواں دے چوری دی حد نہیں لگ سکتی، کیونکہ انہیں تے پھڑ کے کندھ تے رکھیا ہے تے باہر لے نے کندھ تو چکیا، انہیں گرا اندروں آندا ہے۔ میں کہا امام بخاری ایویں دے فقیر نہیں سن، نہ ابو ہریرہ ایویں دے فقیر سن۔ وہ بول دے نہیں یار کی ہوئے کوئی سمجھ بھی آن ڈائی جے کہ اگلی بھی جان۔ یعنی ہون بھی یہ بات کہی جاندی ہے ابو ہریرہ غیر فقیر ہے، معاذ اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیو اگر نبی دا صحابی فقیر نہیں تو پھر کائنات سے فقیر ہے ہی کوئی نہیں۔ جی حضرت امام بخاری فقیر نہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث تے 27 باب بننے نے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری چ 27 مرتبہ لے کے آئے اور 27 باب اس حدیث تے بنے۔ اتنی فقاہت ہے امام بخاری رحمہ اللہ دی۔ اور تھانوں پتہ نہیں 11 سال دی عمر چ امام بخاری رحمہ اللہ نو 70,000 حدیث زبانی یاد سی، اور 6 لاکھ حدیث دے حافظ۔ اور انہاں دے باپ اسماعیل جدو دنیا تو جان لگے تے کہنے لگے لوگو میں ایک گل دعوے نہ کہنا چاہنا کہ میں پوری زندگی ایک حرام دا روپیہ بھی اپنے گھر دی 4 دیواری چ نہیں واڑیا، میں اپنی اولاد نو حلال کھوایا۔